باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی گئی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام منقول ہیں۔ ایک تو یہی جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی شروع کرنا ہوتا ہے، چونکہ قرآن پاک فاتحہ سے ہی شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا نام اس کا سورۃ الحمد ہے۔ الحمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، اور چونکہ یہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے اس لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بڑی نعمت ملے، بڑی نعمت میسر آئے، اور وہ اس کے بدلے میں الحمدللہ کہہ دے، تو گویا اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، بلکہ اس نعمت سے بڑھ کر واپس لٹا دیا۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو اس دنیا کی ساری نعمتیں بھی میسر آ جائیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری ایک بندے کو مل جائیں، اور وہ بدلے میں الحمدللہ کہہ دے، تو اس نے ان ساری نعمتوں کا شکرانہ ادا کر دیا۔ تو اتنا جاندار جملہ ہے، اور احادیث میں الحمد کو بہترین دعا قرار دیا ہے، سب سے بہتر دعا۔ پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے ہاں لوگ آتے تھے، شاعر قسم کے لوگ، وہ آ کر ان کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے جھوٹی تعریفوں پر مشتمل۔ تو قصیدہ پڑھ کے کسی چیز کا وہ تقاضا نہیں کرتے تھے، کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے، لیکن بادشاہ خود ان کو بڑے بڑے انعامات سے نواز دیتے تھے۔ تو گویا کہ کسی کی جا کر تعریف کرنا یہ بذات خود ایک طلب اور ایک سوال ہے۔ تو جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا اور تعریف یہ بذات خود ایک طلب ہے، ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، اور سب سے بڑی دعا ہے۔ کچھ اور نہ بھی مانگے تب بھی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کو بہترین دعا بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ام الکتاب یہ بھی اس سورت کو کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی یہ بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہاں پرورش پائی ہے، آپ کے گھر میں پرورش پائی ہے، اس لیے ان کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کی بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف سے بھی بڑا نوازا تھا، تو طریقت میں بھی اور انہی کے واسطہ سے ہو کر یہ سلوک اور تصوف کا راستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 120 کتابیں چھوٹی بڑی اتاری ہیں مختلف انبیاء کرام پر، اور جتنے بھی علوم و معارف تھے وہ سارے کے سارے ان کتابوں میں رکھے۔ پھر ان 120 کتابوں کا خلاصہ 4 بڑی کتابوں میں رکھا ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ پھر تورات، انجیل، زبور وغیرہ ان کے بھی جو علوم تھے وہ قرآن پاک میں رکھے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے سارے علوم، قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں جن کو مفصلات کہا جاتا ہے، ان کے اندر رکھیں۔ پھر ان مفصلات کے سارے علوم اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھر دیے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیے ہیں۔
تو اسی وجہ سے مفسرین نے ان کی تفسیر میں بڑی لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں، اور جب انسان پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ صورت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہماری ہر ایک کی زبان پر جاری بھی ہے، لیکن ہم آگاہ اور واقف نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اور اسی طرح سورہ کنز، اس کو کنز خزانہ کنز کا معنی خزانہ ہوتا ہے، تو اس کو خزانہ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے نازل ہوئی ہے۔ اور تعلیم المسئلہ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد پھر اپنی وفاداری کا اظہار کیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی وفاداری کا اظہار ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگا جائے۔ اور اللہ سے مانگنے کا، کسی سے بھی مانگنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مختصر ہو، جامع ہو، لمبی گفتگو نہ ہو، چنانچہ بڑے اختصار کے ساتھ صراط مستقیم مانگا گیا ہے۔ اور صراط مستقیم سیدھا راستہ دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں مطلوب ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں سیدھا راستہ انسان کو مل جائے تو انسان ٹھوکر سے بچتا ہے، بھٹکنے سے بچتا ہے، گمراہی سے بچتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی مقصود ہے اور آخرت میں بھی مقصود ہے۔ چنانچہ راستے میں انسان ٹریفک میں پھنس جائے، رش میں پھنس جائے، وہاں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ورد کثرت سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے آسانی سے راستہ عطا فرما دیتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس صورت کو سورہ شفاء اور شافیہ بھی کہتے ہیں، چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ کسی طرح کی بھی بیماری آ جائے، سب سے پہلے ہمارا ذہن اسی صورت کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ، وہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر علاج معالجہ، وہ بھی مسنون عمل ہے، تو اس کی طرف ذہن جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا ذہن ڈاکٹر کی طرف جانا یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ دستیاب ہے، میسر ہے، آسانی سے فوری طور پر ممکن ہے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ کرنا چاہیے اپنی گنجائش کے مطابق۔ تیسرے نمبر پر پھر ڈاکٹر کی طرف، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک مسنون عمل ہے، علاج معالجہ، اس کی طرف انسان کی توجہ جانی چاہیے۔ اور سورہ کافیہ اور سورہ وافیہ، کافیہ اور وافیہ یہ بھی اس کے نام آتے ہیں اس لیے کہ یہ ہر اعتبار سے کافی اور وافی ہے، اور اس کے بعد پھر مزید کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اس صورت کے آخر میں آمین کہنا یہ سنت ہے، مسنون عمل ہے۔ آمین یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اسم فعل کچھ الفاظ ہیں ان میں آتا ہے کہ ہیں تو یہ اسم لیکن معنی ان کا فعل والا ہے، تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، گرامر کا مسئلہ ہے، لمبا مسئلہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ آمین افعل کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی گئی ہے، اے اللہ ایسے کر دیجئے، ایسے کر دیجئے۔ چنانچہ جب دعا ہوتی ہے تو دعا منگوانے والا دعا مانگتا ہے تو دوسرے سننے والے آمین کہتے ہیں، تو آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسے یہ درخواست کی گئی ہے آپ ایسا کر دیجئے، آپ ایسا کر دیجئے۔ آمین اسم ہے لیکن یہ فعل کے معنی میں ہے، افعل۔ تو یہ اس کے متعلق موٹی موٹی چیزیں تھیں، اور اس صورت میں تقریباً 10 چیزیں منقول ہیں، 5 اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، 5 بندے کی ذات سے متعلق ہیں، تو باقی جو کچھ بھی کہتے چلے جائیں کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی صورت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب میں نازل نہیں فرمائی جیسے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو آتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔